اگر کسی کے منہ میں شراب کی وجہ سے یا نشے کی وجہ سے الغرض کسی کی بھی وجہ سے اگر کسی کے منہ میں بدبو ہونا تو حضور علیہ السلام نے اس کا بھی انسان کو ایک طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے، اگر یہ چیز تم استعمال کر لو گے، یہ کام کر لو گے تو کیا ہے تمہارے منہ سے بو نکل جائے گی اور کیا ہے تمہاری عبادت میں ریاضت میں دل لگے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے کہا انسان کو ہر طریقے سے رہنمائی فرمائے کہ یہ کام کر لو، اور مسواک جو رائج ہوئی نا اسی لیے ہوئی ہے کہ انسان کے منہ میں بدبو نہ ہو، عبادت ریاضت کر سکے تو اس کا دل کیا ہے مطمئن ہو، اور اگر جس کے منہ میں بدبو ہوتا ہے نا سامنے والا بھی اس سے گھن آتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا نا کہ میری امت پر مشقت ہو جائے گی تو میں مسواک کرنا ہر نماز کے بعد لوگوں کو فرض کر دیتا، مشقت نہ ہوتی کہ میری امت کیا ہے تکلیف میں نہ آتی تو میں لوگوں پر اپنے کیا ہے امت پر یہ فرض کر دیتا، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح کہ لوگ کیا ہے مسواک کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے اور کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام کو کیا ہے حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ میں مسواک کرتے ہوئے یعنی حضور علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں مسواک کرتے ہوئے پایا، اور حضور علیہ السلام او او کی آواز نکال رہے تھے، کیا مسواک کرتے ہیں نا آپ نے پتہ ہے ایسی آواز نکال دے، اور حضور علیہ السلام ایسی آواز نکال رہے تھے اور مسواک کر رہے تھے، اور حضور کے منہ میں تھی گویا کہ آپ کیا کر رہے تھے، یعنی حضور علیہ السلام اتنی پابندی سے مسواک کیا کرتے تھے کیونکہ حضور، اور ویسے بھی حضور علیہ السلام ایسے ہیں کہ بولے تو منہ سے پھول چڑھتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے تعلیم امت کے لیے ہے، کیا ہے حضور علیہ السلام اتنی مسواک کرتے، اتنی صفائی کا خیال کرتے، یہ کیا ہے حضور علیہ السلام کا تو منہ پاک ہے، منہ کھولیں تو کیا ہے منہ سے پھول جڑتے ہیں، لیکن کیا ہے اتنی مشقت اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تعلیم امت کے لیے کہ میری امت بھی اس چیز کو اپنے اوپر نافذ کرے، کہ کیا ہے اگر یہ چیز اپنے اوپر نافذ کر لی تو لوگ کیا کریں گے، اس سے گھن محسوس نہیں کریں گے، اس کے قریب آئیں گے، اور اگر عبادت کرے گا تو عبادت میں اس کا دل لگے گا، لطف آئے گا، اور اگر سامنے والے سے کسی سے بات کرے گا تب بھی اس کے منہ میں بو نہیں ہوگی اور اس کو کیا ہے اچھا محسوس ہوگا، لوگ بھی اس سے گھن محسوس نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ میں کیا کرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔